یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے، مکمل صورت ہے، مسلسل صورت۔ اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ مطابقتیں ہیں، یعنی کچھ آپس میں ملتے جلتا نظام چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر کوئی نہیں، باپ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر کوئی نہیں، ماں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک نبی کے ذریعے سے ماں کا مقام بتایا ہے اور ایک نبی کے ذریعے سے باپ کا مقام بتایا ہے، اور بطور باپ جیسا یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے پیش کیا ہے اور کسی کو نہیں پیش کیا، کسی اور کو پیش نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی والدہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی، تہمت نہیں ہوا، کیا ہو گیا، قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا، یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کنعان سے دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے سارے عزیز و اقارب کو دوبارہ مصر میں بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے گرد گھومتا ہے، یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھومتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن نے ماں تک پہنچایا۔ وہاں بھائیوں نے دھکا دیا، باہر نکالا، یہاں بہن نے ہیلے کے ساتھ واپس ماں کی گود میں پہنچایا۔ بہت ساری مناسبات ہیں، اچانک جو ذہن میں آئی میں نے سنا دیا، اب غور کرو گے تو اور بہت سی نکل آئیں گی۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا نا تو دوست کو بتائیں گے، ابے کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ ابا موبائل سے فارغ نہیں ہے، کمپیوٹر سے فارغ نہیں ہے، اور اماں کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ دوست کو بتائے گا۔ آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی، ایک گھر میں رہ کر دوستی نہیں، ہاں جی کھانا کھا لو، کپڑے پہن لو، اسکول چلے جاؤ، ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ، ٹیوٹر آ گیا چلے جاؤ، قاری صاحب آ گئے چلے جاؤ، کتنے گریڈ آئے، کتنے اے آئے، کتنے بی اے کے بھائی پتہ نہیں اے بھی کتوں آ گیا نام مراد۔ یوسف علیہ السلام اپنے دوست اپنے بھائی کو نہیں سناتے، اپنے ابا کو سناتے۔ یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی باتوں میں بتا سکیں، اپنا ہمدم ہم راز تمہیں بنائیں، دوستوں کو نہ بنائیں۔ دوستوں سے غلط مشورے آئیں گے، ماں باپ سے صحیح مشورے آئیں گے، لیکن جب ایک قانونی سی زندگی بن جاتی ہے، اور خاص طور پر آج کا جو نظام تعلیم ہے، اس نے ایک بے رحم فضا پیدا کر دی۔ ایک معصوم ننھا 3 برس کا بچہ وہ اسکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا، اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی، جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس کو پریشر ڈالا جاتا ہے، پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آئے گا یہ اڑ جائیں گے۔ ایسے جب اس پر پریشر پڑتا ہے، کبھی ٹیوشن، کبھی اسکول، کبھی گریڈ، کبھی ادھر، تو اس کے سارے وہ نیورون جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ماں باپ کون ہے، دماغ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا، بھائیوں کو نہ بتانا، کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ایک حدیث استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کا ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگ، ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو، ومن شر حاسد اذا حسد، یا اللہ بس تو ہی جان بچو۔ تو خیر میرا خیال ہے پورا قصہ سنانے کی بجائے میں اس کا آپ کو اس کی متھ، اس کا جو اصل ہدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دوں۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے، کنویں میں ڈال دیا، اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا، اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری، قبضہ یوں، وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گئے، تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لو، تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 دن وہاں رہے۔ تو وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام واسروا بضاعة واللہ علیم بما يعملون۔ تو وہ قافلہ گزرا، وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن، پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا، عورتوں کو جو حسن ملا، اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا، تو کیا چیزوں کی، کیا چیزوں کی۔ 7 ارب انسان تو آج ہیں، اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد، اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے۔ ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ پوری دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا پورا یوسف کو دیا، کیا چیز ہوں گے؟ اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا ہو، کیا کمال نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت اماں حوا کو بنایا، اماں حوا سب سے حسین عورت تھی، ان کا اصلی قد تھا 130 فٹ دی اماں جان، 130 فٹ کے ابا جان، یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ تو جو وہ ڈول سے نکل یا بشرا، یوں ہی کیا ہوگا اس نے، یا بشرا ہذا غلام، وہ یہ کیا چیز نکل، ہذا غلام، میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ اور ابھی امتحان چل رہا ہے، عین اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے۔ ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم بیچتے ہیں، لے جاؤ۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا۔ تو وہاں فرعون نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا، میری تو نہیں لگتا، میں تو لگتا ہے یہی مینوں مارے گا۔ تو ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یہ ہیت لک بم ہے، بم، ہیت لک،
حیت لک حیت لک ہت لک ہت لک ہت لک حیت لک حیت لک حیت لک، اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ یہ بم مار رہا ہے، حیت لک حیت لک ہت لک ہت لک ہت لک ہت لک، پھر اس کو امالہ کر کے حیت لک حیت لک حیت لک، اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس انداز میں، یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آ گئی تھی، اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الکافرون۔ ہاں زلیخا یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، یہ نہیں ہوگا، کمرے بند، تالے لگائے، پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں، تو کہ یا اللہ بھائی یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے، آگے راستہ دینا تیرا کام۔ جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا، بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا، اوپر سے اس کا خامد آ گیا۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب، اس نے اسی وقت پینترا بدلا، ما جزاء من اراد باهلك سوءا، اور اس کی چالاکی دیکھو، وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی، لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے، الا ان یسجن او عذاب الیم، کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں، قتل نہیں کہا، کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی، اس کا نشہ بھی نہیں اترا، کہا ہی راودتنی عن نفسی، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے بہکایا ہے۔ تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی، شاہد شاہد من اہلہا، کرتا دیکھ لو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا، وہ بھی مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، ادھر بھی کمال ہے۔ یہ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی۔ یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے، تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے، اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جب وہ دیکھا کہ تو ہی لگتا غلط ہے یوسف بھائی، تو درگزر کر، لیکن بدنامی ہو گئی، بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال دو، پھر قید میں ڈالا۔ اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ارے زلیخا، عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا، نا میں تھوڑی خبر لے لینی ہے۔ تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعدت لہن متکئا، اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا، اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں۔ قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ، پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے، تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے،
فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی۔ قطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے۔ ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے، دیوتا، یہ کوئی دیوتا ہے۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ قالت ذالکن الذی لمتننی فیہ، دیکھ لیا جے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہوگا، یہ قید میں جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تم مجھے ان کے شر سے بچا۔ آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت، عورت سے مراد غلط عورت۔ راویہ بصری بھی عورت ہے، شعوانہ بھی عورت ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں، جنید بغدادی کی ماں بھی عورت۔ النساء میں اشارہ ہے غلط عورت، غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا، وزیر خزانہ بنایا۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ وہم لہ منکرون فعرفہم وہم لہ منکرون۔ یوسف علیہ السلام میں نے یہ اس طرح رہتے تھے، اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے، اس طرح نقاب رکھتے تھے۔ تو وہ تو نقاب میں تھے، تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا، نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی آئے، آخری جگہ پہنچتے ہیں۔ دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے، بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا، دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف کو عزیز مصر نے روک لیا ہے بنیامین کو۔ تو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے تھے روتے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائی لائٹ ہوئے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ کرتا لے کر آئے، خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانا ہے، چولا لا کے میرے پوتر نو کھا دس، کرتا اتار کے میرے بیٹے کو کھایا، کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا، یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے۔ لیکن فصبر جمیل کا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان سے کبھی تانا نہیں سنو گے، میرا صبر رہے گا، موت تک رہے گا، تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا، سینے سے لگا کے رکھا۔ اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آ کے کھڑا کیا۔ اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ، آگ کر دو، اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے، نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے، بچے نادان ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے، ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا اور
کہیں بھی تانا نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ فصبر جمیل، صبر کے ساتھ۔ یہ آج کے ماحول میں یعقوب والی صفت اگر باپ میں ہوگی تو کوئی اولاد ضائع نہیں ہوگی، لیکن باپ ہی جب مقابلہ کر لیتا ہے، ضد پہ آ جاتا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کر دیتا ہے تابوت میں۔ نافرمانی کے تابوت کی کیل والدین لگاتے ہیں کہ وہ ضد کر لیتے ہیں، بچوں سے ضد کر لیتے ہیں، ارے اپنی ضدیں توڑ دو، وہ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں گے، فدا ہو جائیں گے۔ اگر ان پر اپنی ضدیں مسلط کرو گے پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، نفرت ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام بطور باپ انتہائی ہائی لائٹ ہوئے، انتہائی، کہ کس طرح اتنا بڑا جرم کرنے والی اولاد کو بھی گھر میں بٹھا کے اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اکٹھے اٹھ، 40 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں، اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تلا تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، ابا جان آپ تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یوسف کے غم میں آپ مر جائیں گے۔ کہا میں تم سے تو کبھی کچھ نہیں کہا، تمہیں کبھی کوئی تانا دیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے روتا ہوں، تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہ بطور باپ، تم بھی بہت سے شادی شدہ ہو، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں، تم جو مولوی ہوتے ہو بہت جلدی بچے کو جنید بغدادی بنانا چاہتے ہو، پیدا ہوتے ہی سر پہ ٹوپی، دودھ پیتا بچہ سر پہ ٹوپی۔ یعقوب علیہ السلام کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بچوں کو دین پہ کیسے لانا ہے۔ عام طور پر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، میں یعقوب علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو بطور باپ جو دیکھتا ہوں وہ کوئی یوسف علیہ السلام سے کم درجے کی اہمیت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی سورہ یوسف میں، لیکن سارے مفسرین بھی اور واعظین بھی اور خطیب یوسف 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 یوسف، یعقوب علیہ السلام کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ یعقوب بطور باپ کس طرح قد آور ہیں۔ اللہ کی قسم آسمان سے ان کا سر لگ رہا ہے، اتنی قد آور شخصیت ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بطور باپ۔ ان کے گرد تو کہانی گھوم رہی ہے، انہوں نے ہائی لائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے چونکہ ان کے گرد کہانی گھوم رہی، لیکن اسی کہانی میں یعقوب علیہ السلام کا قد بھی آسمان سے جا کے لگ رہا ہے کہ اولاد کو لے کے چلنا کیسے، اولاد بگڑ جائے، اکھڑ جائے، کیا کرنا ہے؟ لڑائیاں کرنی ہے، گھر سے نکالنا ہے، مقابلے کرنے ہیں؟ نہیں، دب جانا ہے، شکست مان لینی ہے، ہار مان لینی ہے، اور محبت کو بڑھانا ہے۔ محبت ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور ایک نہ ایک دن واپس لے کر آتا ہے، لیکن مقابلے، بیوی سے مقابلہ، بچوں سے مقابلہ، بھائیوں سے مقابلہ، مقابلے نے تو ہمیں ہماری زندگی تلخ اور تباہ اور سیاہ کر کے رکھ دی۔ یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا، وزیر خزانہ، ان کے پتہ آگے یوسف ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا۔ حضرت اسماعیل کو باپ کا لقب دیا کہ عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں، تو میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا گیا، 40 برس گزر گیا، اس کی یاد میں اندھا ہو گیا، اب تو نے میرا سہارا روک لیا ہے، برائے مہربانی آزاد کر دے۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں۔ یوسف ایک ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی، ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے، جاؤ بھائی میرے ابا کو بتاؤ۔ ادھر بھی خاموشی ہے، ادھر بھی خاموشی ہے۔ جب یہ خط پڑھا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر کر دو اپنے آپ۔ تو اب بھائیوں کو بلایا۔ اچھا، بیچ میں ایک وہ خواب کی بات میں ایک بات ابھی یاد آئی، وہ کہہ دوں۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں گئے، ٹھیک، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے تو یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ تو بھائی یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دے دو۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یوسف کہتے
مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا، میں تمہیں تعبیریں دوں، جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں دیتا۔ یہ رد عمل، عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، میں نہیں دیتا تعبیر۔ اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی، انہوں نے فسر و دبر و بشر، انہوں نے ایک شے مانگی تعبیر، تو فسر کہہ دو، عبر کہہ دو، انہوں نے تعبیر بھی دی، قحط سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، اور قحط کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ یہ نبی کے اخلاق۔ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، اور میرے پاس کس لیے آیا، تجھے یاد نہیں تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ ہے آج کے اخلاق بھی یہی ہیں، اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے۔ اور تو میرے نال کیتا کہ آج میں تیرے نال کیوں چنگا کروں، چل دوڑ جا۔ اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ عبر و دبر و بشر، تعبیر بھی سنائی، طریقہ بھی بتایا، بشارت بھی سنائی کہ آئے گا سال، پھر ثم بارشیں بھی ہوں گی اور چہل پہل بھی ہوگی۔ تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیب فرما دی۔ یوں نقاب تھا اور بھائی آ گئے دوبارہ، اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو، تو ایسے نقاب ہٹایا۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا تو اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں جملہ بنتا ہے، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف وأخیہ اذ انتم عامدون۔ سمجھو میرا جملہ؟ تمہیں خوب یاد ہوگا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم کیا، سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت، یہ جملہ بنتا ہے۔ اور اخلاق یوسف دیکھو، حل علمتم، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، حل کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شاہ صاحب میری بات نہیں جانتے اس لیے میں حل کر، کیا آپ کو پتہ چلا؟ یہ ہے حل۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ حل ہے۔ تو حل کا لفظ لا کے بھائیوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم بے خبر تھے، بے خبر تھے۔ حل علمتم، بے خبری میں ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، تھوڑا بہت یوسف، فعلتم بیوسف، تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی، اور اس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جاہلون، وہ بھی تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، نادانی میں ہو گیا تھا۔ یا اللہ، اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا ظرف، دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ اخلاق اللہ سے مانگو۔ مقرروں سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مفسرین سے، واعظین سے، ناصحین سے، مصنفین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مدرسین سے، شارحین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، اور اس اخلاق والے کو ڈھونڈنے نکلو گے، بوڑھے ہو کے گھر آؤ گے، ملے گا کوئی نہیں۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کہ ملے گا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، حل علمتم، کچھ بے خبری میں ہوا، ما فعلتم، بہت تھوڑا سا ہوا، بیوسف و اخیہ، باقی ما ظلمتم، یوسف آنا چاہیے تھا سیدھا ڈائریکٹ مفعول بہی بنا کے، فعلتم کے ساتھ مفعول بہی کو با کے ساتھ جدا کر دیا، پھر اور ہلکا کر دیا، وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، اس وقت تمہیں خبر نہیں تھی۔ بھائیوں کا جو رد عمل ہوا، أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، أَإِنَّكَ شک، لَأَنْتَ یقین، أَإِنَّكَ خوف، لَأَنْتَ امید، أَإِنَّكَ گھبراہٹ، لَأَنْتَ اطمینان،
انکا پریشانی، لانت کچھ سکون. یہ مختلف کیفیات اس دو جملوں دو لفظوں میں ہیں جس کو میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے نا ترجمہ کیا کرتا ہوں. انکا لانت یوسف، میرے چہرے کی تبدیلی دیکھی. انکا لانت یوسف، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہیں ہو یوسف ہے نا، یوسف ہے نا. شک، یقین، خوف، اطمینان، پریشانی، سکون. کیا قرآن نے لفظ بولا ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں دو کیفیتوں کو کیا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف أَنَا يُوسُف فَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. سورہ یوسف نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ سنو. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. میرے بھائیو، جو صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. سارے قرآن کی تعلیمات ایک جملہ من یتق ویصبر، من یتق ویصبر. جو تقوی اور صبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے. تقوی میں اشارہ تھا زلیخا کے قصے کی طرف کہ تقوی پہ اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہ کاف کی طرح اور ہمالیہ پہاڑ کی طرح. تو زلیخا کی طرف اشارہ کیا لفظ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے اس میں سرخرو کیا، اور اللہ کی قسم اللہ ہی بچاتا. کبھی دعویٰ نہ کرنا، کبھی دعویٰ نہ کرنا، کبھی دعویٰ. میں دعوے سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں. مجھے خیال بھی آ جائے تو میں توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جاتا ہوں، یا اللہ میری جان بچا، میرا کوئی دعویٰ نہیں میرے مالک، تیری عزت کی قسم سب تیرا دیا ہوا ہے. تو یوں کر دے تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات، پل کہ کروڑویں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت. تو من یتق، تقوی، گناہوں سے بچنا. تو زلیخا کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے. اور ویصبر، جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا، جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا، خواب کی تعبیر دی. بھائی آئے تو کوئی تانا نہیں دیا، الفاظ دیکھو. قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون میں کتنی چھریاں ہیں. اور هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، پھول بکھیر دیے، پھول. بھائیوں کو شرمندگی سے بچا لیا. اور جب یعقوب علیہ السلام واپس آئے اور پہنچے تو جب کارگزاری سنانے لگے بھائیوں کے سامنے تو پچھلی ساری کٹ کر کے کہا اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء. پوری کہانی کٹ کر دی، وہ سنائی نہیں میرے بھائیوں نے کیسے نکالا، کیسے ڈالا، کیسے بیچا، کیسے دھکا دیا، کیسے ہیلا کیا. اپنی کہانی کو جیل سے شروع کیا. میں کیسے بتاؤں اخلاق یوسف. بھائی بیٹھے تھے نا، اب یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا کارگزاری سناؤ، کیسے ہوئی، کیا سننے تو تھی نا کارگزاری، کیا ہوا کیسے ہوا. کہ بس ابا جان اللہ نے جیل سے نکالا. پچھلی ساری کہانی دفن کر دی. قد احسن بی ربی. یعقوب علیہ السلام کو کارگزاری سنانے لگے. جب ہم کارگزاری سناتے ہیں چلے کی جماعت تو بھائی جب رائمنڈ سے نکلے تھے وہیں سے شروع ہوتی ہے نا کارگزاری. تو میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ انہوں نے پیچھے سے کہانی نہیں سنائی کہ مجھے کیسے نکالا، مجھے کیسے کنویں میں ڈالا، مجھے کیسے بیچا. قد احسن بی، ابا جان بس اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا مصر والوں نے، تو مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور اللہ آپ کو وہاں سے کنعان سے میرے پاس لے کر آ گیا. یہ سب میرے رب کا اور میرے مولا کا کرم ہے. اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچا دیا. اللہ مجھے ان اخلاق کا ذرہ دے دے، اللہ آپ کو ان اخلاق کا ذرہ دے دے. اللہ کی قسم آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا عبادات اور علم کے ذریعے سے. یہ سارے دھرے رہ جائیں گی،
عبادات، نفلی عبادات اور نفلی ذکر، اذکار، تسبیحاں، مراقبے، اخلاق ایسا اتنا تیز رفتار راکٹ ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ میرے پاس سعید انور اور یوسف، محمد یوسف نیا نیا مسلمان ہوا تھا، میرے پاس آئے دونوں، کہنے لگے طاقت تو لگ گئی کرکٹ میں، تو کوئی شارٹ کٹ بتاؤ جنت کا۔ تو میں نے تھوڑی سی اخلاق کی بات کی، میں نے کہا یہ کر لو، کہنے لگا نہیں یہ تو مشکل ہے، کوئی اور بتا، یہ تو مشکل سبق ہے۔ یہ بے خطا علم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات انہ لقول فصل وما هو بالہزل۔ ایسے دعوے کون کر سکتا ہے؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ ایسا کلام لکھ کے دکھاؤ، کسی مصنف، کسی شاعر، کسی ادیب کا کوئی دعویٰ نہیں۔ یہ دعویٰ قرآن کا آج تک باقی ہے۔ ہر چیلنج ٹوٹ گیا، ہر ریکارڈ ٹوٹ گیا، ہر چیلنج ٹوٹ گیا۔ قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے کہ فاتو بصورت میں مثلہ، لاؤ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ تو اپنے دعوے میں اتنی طاقت کے ساتھ قرآن بولا ہے، آج تک کوئی اللہ کے کلام کے سامنے کون کوئی آ سکتا ہے؟ تو ناممکن ہے۔ اور امت کی بدنصیبی ہے کہ قرآن گھر میں ہے جو خطا سے پاک علم ہے، جس کا قول پتھر کی لکیر ہے، اور بولنے والا میرا نبی ہے جن کا قول پتھر کی لکیر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، ربضہ مدینہ سے کوئی 150 کلومیٹر صحرا میں، نہ ادھر کوئی انسان نہ ادھر کوئی انسان، ایک بیگم ایک بیٹی۔ ان کی بیگم نے کہا تم مر رہے ہو، میں بوڑھی، یہ بچی، تجھے غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تجھے دفن کون کرے گا؟ تو فرمانے لگے بی بی ما کذبت وما کذبت، نہ میں تمہیں جھوٹ بولنے لگا ہوں، نہ جس کی بات بتا رہا ہوں نہ وہ جھوٹا تھا۔ میں ایک مجلس میں تھا تو میرے نبی نے فرمایا تم میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ تو اس محفل میں جتنے لوگ شریک تھے وہ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، اور میں اس جنگل صحرا میں ہوں، اور میری موت میرے سر پر ہے، اور مجھے اکیلے بھی اٹھنا ہے، اور میرا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے پڑھنا ہے۔ جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا انہ لقول فصل، کہ میرے نبی بھی جب بولتے ہیں تو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ان کی زبان پر اللہ بولتا ہے۔ وہ کہنے لگی انا یکون وقد انقطع الحج، یہ کیسے ہوگا، حج کا تو زمانہ نہیں۔ حج کے موسم میں یہ شارٹ کٹ مکے کا راستہ تھا، تو حجاج راستہ مختصر کرنے کے لیے یہاں سے گزرتے تھے۔ تو ان کی بیگم نے کہا حج تو ہے نہیں تو کون گزرے گا یہاں سے؟ وہ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا کون گزرے گا، لیکن جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ حق اور سچ ہے۔ امت نے اپنے نبی کی باتوں پر ہی سب سے زیادہ شک کیا۔ ایک تھوڑے سے پڑھے لکھے کی بات پہ جی بہت بڑے اسکالر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور جس کے پاس اولین و آخرین کا علم تھا، جس کے علم کی منتہا ہے کہ لوح محفوظ کی تحریر کو مسجد میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ان کے علم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میرے نبی کا علم ہے سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے پاکستان کا تاجر بھی کہتا ہے، زمیندار بھی کہتا ہے، سیاستدان بھی کہتا ہے، وکیل بھی کہتا ہے، مرد بھی کہتا ہے، عورت بھی کہتی ہے، جھوٹ کے بغیر کوئی کام نہیں۔ اتنے بڑی ہستی کے علم کو چیلنج کر دی۔
ایک ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھا چھوڑ دیتا ہے، شوگر دیکھی نہیں، آپ نے میٹھا نہیں کھانا، نہیں کھاتے۔ آپ نے بڑا گوشت ہے، جیسے مجھے آپ کہتے ہیں بھائی آپ کے سٹینٹ پڑا ہے تو آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا ہے، آپ نے ملائی نہیں کھانی ہے، مکھن نہیں کھانا، اچھا جی نہیں کھاتے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی جن کی نظر لوح محفوظ پر جا رہی ہے، کہنے لگے جا راستے میں بیٹھ۔ وہ جا کے بیٹھ گئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ اگلے دن گھر کہنے لگی اب کیا ہوگا، کہ جا راستے میں بیٹھ۔ عجیب، کیا یقین ہے اللہ کے نبی کی بات کا۔ یہ یقین قرآن مانگتا ہے، لا ریب فی پیدا کرو پھر اس سے نفع ہوگا۔ پہلے لا ریب فی اپنے دل میں لاؤ، اس کے بلاغی نقطے اور اس کے فقہی نقطے اور اس کے تفسیری نقطے، یہ تو بہت بعد کی چیز ہے، اور یہ تو ہر عربی دان نکال سکتا ہے، ایک غیر مسلم بھی نکال سکتا ہے، لیکن اس سے اگر کچھ نکالنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو، تو لا ریب فی پیدا کرو، لا ریب فی، یہ یقین پہلے پیدا کرو، پھر یہ قرآن تمہیں نفع دے گا، پھر اس کا علم تم پر کھلے گا، اس کا نور تم پر کھلے گا۔ تیسرا دن آ گیا اور موت کے آثار مکمل۔ سبحان اللہ، بیٹی کو بلایا کہ بیٹی بکرا ذبح کرو، آج مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے، ان کا کھانا تیار کرو۔ وہ بیچاری بیٹی چلو مردہ پہ ہو، چلو دی گل پوری کر دیئے، تو کملے تھے کہیں ہونا کون ہی تھویا ہوئے، تو انہوں نے باپ کے کہنے پر ایک بکرا ذبح کیا اور بیگم سے کہا جاؤ جا کے راستے میں بیٹھو۔ کافی دیر گزر گئی تو ایک غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ غبار دیکھا تو یہ کھڑی ہو گئے، انہیں ایسے 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 اپنی چادر سے اشارہ کیا، تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت دور سے چادر ہلا رہی، ہاتھ ہلا رہی، تو انہوں نے سواریوں کو موڑ دیا۔ یہ 20 اونٹ سوار تھے۔ کہتی ہے هل لکم من رغبت علی جنازت صحابی من اصحاب رسول اللہ، کوئی تمہیں رغبت ہے ایک صحابی کا جنازہ پڑھ دو؟ کہنے لگے من ہوا، کون ہے؟ کہ ابو ذر الغفاری۔ سب رونے لگے کہ نفدیہ بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان کدھر ہیں؟ کہ وہ سامنے چونپڑا، چلو میرے ساتھ۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس میں کون تھے؟ اس قافلے کے امیر تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی، اور یہ عمرے پہ تشریف لے جا رہے تھے، عمرے پہ نہیں جا رہے تھے، یہ ابو ذر کے جنازے کے لیے، میرے نبی کی بات کو سچا ہونے کے لیے اللہ ان کو لا رہے تھے۔ عمرہ تو پھر ایک بہانہ بنا۔ تو جب وہ پہنچے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، کہا آ گئے نا، بیوی کو ٹھیک ہے نا، تسلی ہو گئی۔ تو پھر فرمانے لگے دیکھو مجھے میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ حکومت کیا تھی؟ خلافت راشدہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کہ میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ عبداللہ بن مسعود ان میں سب سے بڑی ہستی تھے مرتبے کے لحاظ سے، لیکن وہ تو رہے تھے حکومت کے عہدوں پر رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، تو وہ تو کٹ ہو گئے بیچ میں، تو باقی سارے چپ، سب نے کوئی نہ کوئی نوکری کی ہوئی تھی۔ ایک انصاری نوجوان بولے کہ جی میں نے آج تک کوئی حکومت کی نوکری نہیں کی۔ کہا پھر تیرے پاس کفن ہے؟ کفن بھی مجھے تو ہی دے اور جنازہ بھی تو ہی پڑھا۔ تو کہنے لگا ہاں جی یہ احرام کی 2 چادریں میری ماں نے اپنے ہاتھ سے یہ تیار کی، کہ بس انہی میں میرا کفن بنا دینا اور اسی میں مجھے دفن کر دینا، تو نے میرا جنازہ پڑھا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے حاضر ہو کے تو ان کو غسل
کفن جنازہ تدفین سے جب فارغ ہو کر چلنے لگے تو بیٹی نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ یا عم الی الطعام، کھانا تیار ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اتنی جلدی کیسے تیار کر لی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ابا نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ میرا جنازہ پڑھنے مہمان آئیں گے، ان کے لیے کھانا تیار رکھو۔ تو عبداللہ بن مسعود رونے لگے اور کہنے لگے واہ ابو ذر، تو زندہ بھی سخی تھا اور مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ تو اس کتاب سے نفع اٹھانے کی پہلی شرط ہے کہ اس پر یقین سیکھا جائے، لا ریب فی سیکھا جائے، لا ریب فی سیکھا جائے۔ جو نہیں سکھایا جاتا، بتایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا۔ قرآن سے نفع اٹھانے کے لیے پہلی شرط ہے لا ریب فی، لا ریب فی، پھر اس سے نفع ہوتا ہے، پھر یہ قرآن زندگی بدلتا ہے، پھر یہ قرآن اخلاق بدلتا ہے، پھر یہ قرآن راستے دکھاتا ہے، پھر یہ قرآن جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم کا راستہ سے پر خبردار کرتا ہے، پھر یہ پوری زندگی پر روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن اگر لا ریب فی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، درس قرآن بھی ہو رہے ہیں، درس حدیث بھی ہو رہی ہیں، لیکن زندگی ایک جمود کا شکار ہے۔